السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشیر المنافقین، خوشخبری دیجیے منافقوں کو، بینا بے شک، لاہم ان کے لیے عذاباً عذاب ہے، علیماً دردناک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی ان کافروں کو خبردار کر دیجئے کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین، وہ لوگ یتخذون جو بناتے ہیں، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المومنین علاوہ مومنوں کے، یعنی یہ منافق ایسے لوگ ہیں کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون، کیا وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم العزت، ان کے پاس عزت، یعنی کیا یہ منافق عزت پانے کے لیے کافروں سے دوستی کرتے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے سورۃ بقرہ کے شروع میں پڑھا کہ کافر جو تھے وہ مسلمانوں کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرتے، لیکن جب وہ کافروں کے پاس جاتے تو کہتے ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ منافق عزت پانے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ، بے شک عزت جو ہے، للہ اللہ کے لیے ہے، جمیعاً سب کی سب، کہ عزت دینا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ عزت تب ہی ملے گی جب وہ اللہ کو مانیں گے، اللہ کے احکام پر عمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عزت جو ہے اللہ کے لیے ہے، سب کی سب، جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت کا طالب ہے، جو عزت چاہتا ہے، اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عزت دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ وقد، اور تحقیق، نزل، ہم نے نازل کی، علیکم تم پر، فی الکتابی کتاب میں، ان یہ کہ، اذا جب، سمعتم سنو تم، آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں، یکفر بہا کہ انکار کیا جا رہا ہے، بہا ان آیات کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کتاب میں تمہارے لیے اس بات کو بیان کر دیا کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور مذاق اڑایا جا رہا ہے ان آیات کا، فَلَا تَقْعُدُوا، پس نہ تم بیٹھو، معہم، ان کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھو جن میں قولاً یا پھر فعلاً اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، حتیٰ یخوضوا، یہاں تک کہ وہ مصروف ہو جائیں، فی حدیث غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور بات میں۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس وقت تک اس مجلس میں نہ بیٹھو جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں۔ انکم، بے شک تم، اذن، اس وقت، مثلہم، انہی کی مثل ہوگے، یعنی اگر تم اس مجلس میں بیٹھ جاؤ گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم انہی کی مثل ہو جاؤ گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، جامع المنافقین، جامع جمع کرنے والا ہے، المنافقین منافقوں کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم، جہنم میں، جمیعاً سب کو۔ الذین، وہ لوگ، یتربصون، انتظار کرتے ہیں، بکم، تمہارے بارے میں، یعنی منافق جو ہیں، فَإِن، پس اگر، کانا ہو، لکم، تمہارے لیے، فتح، فتح، من اللہ، اللہ کی طرف سے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، الم نکن، کیا نہیں تھے ہم، معکم، تمہارے ساتھ، یعنی اگر مسلمانوں کو فتح مل جائے، مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے، مسلمانوں کو مال غنیمت مل جائے جنگ میں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِن كَانَ، اگر ہو، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، نصیب، حصہ، یعنی اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے، قالوا، تو وہ منافق کہتے ہیں، الم نستحوذ علیکم، الم، کیا نہیں، نستحوذ، ہم غالب آنے لگے تھے، علیکم، تم پر، یعنی پھر کافروں کے پاس جا کر کہتے ہیں، الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، ونمنعکم، ہم نے بچایا تم کو، من المومنین، ایمان والوں سے،
یعنی پھر کافروں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب آنے لگے تھے لیکن ہم نے ہی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، یعنی ہم نے ہی بچایا تمہیں مسلمانوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاللہ، پس اللہ تعالیٰ یحکم، فیصلہ کرے گا، بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، یعنی پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمہارے سینوں کے راز کو کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ان کے دلوں کے حال کو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، اور ہرگز نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، لِلْکَافِرِینَ، کافروں کے لیے، عَلَى الْمُؤْمِنِینَ، ایمان والوں پر، سبیلا، کوئی راہ۔ یعنی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بے شک کامیابی حاصل کر لیتے ہو، اپنے مقصد میں کامیاب حاصل ہو جاتے ہو، لیکن آخرت میں کامیابی صرف مسلمانوں کو ہی حاصل ہوگی۔ ان المنافقین، بے شک منافق جو ہے، یخادعون اللہ، یخادعون، دھوکہ دیتے ہیں، اللہ، اللہ کو، وہو خادعوہم، اور وہ اللہ دھوکے میں ڈال رہا ہے ان کو۔ یعنی جس طرح کہ ہم نے سورۃ بقرہ کے شروع میں پڑھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کرتے اور کہتے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن جب اپنے کافر سرداروں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو حقیقت میں مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، یعنی اللہ دھوکے میں ڈال رہا ہے ان کو۔ وَإِذَا قَامُوا، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف، قاموا، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کسالى، سستی سے، یعنی جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، ان کے دلوں میں خلوص نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے وہ جب وہ نماز کو ادا کرتے ہیں تو سستی سے ادا کرتے ہیں۔ نماز جو ہے اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے اور ایک اشرف ترین فرض ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو عاجزی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر کے ساتھ مدد مانگو۔ یعنی اگر کسی پر کوئی مشکل آ جائے، کسی پر کوئی مصیبت آ جائے، اسے چاہیے کہ وہ نماز کا اہتمام کرے، کیونکہ نماز جو ہے وہ ساری کی ساری دعا ہے۔ الصلاۃ کا معنی دعا، یعنی نماز ساری کی ساری دعا ہے۔ بندہ اس وقت اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، نماز کو عاجزی کے ساتھ اور خشوع خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قاموا، تو وہ کھڑے ہوتے ہیں، کسالى، سستی سے، یراؤن الناس، یراؤن، دکھاوے کے لیے، الناس، لوگوں کو، ولا یذکرون، نہیں وہ ذکر کرتے، اللہ، اللہ کا، الا، مگر، قلیلا، تھوڑا، یعنی صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہی نماز ادا کرتے ہیں، اللہ نماز میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے، صرف دکھاوے کے لیے اور سستی کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں، یعنی منافقین۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق پر عشاء اور فجر کی نماز بہت زیادہ بھاری ہے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس نماز میں کیا ہے، کہ اللہ نے کتنا اجر رکھا ہے، تو وہ اس نماز کے لیے آئے، اگرچہ وہ سرینوں کے بالیں ہی گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ آئے۔ یعنی اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز عشاء اور نماز فجر میں اللہ نے بندوں کے لیے کیا رکھا ہے، کتنا اجر رکھا ہے، تو وہ نماز عشاء اور نماز فجر کو کبھی بھی نہ چھوڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مذبذبین، یعنی کہ ڈاواں ڈول ہیں، بین ذالک، درمیان میں، یعنی کفر اور ایمان کے درمیان وہ لٹکے ہوئے ہیں، ڈاواں ڈول ہیں، لا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف، ولا الہ ہؤلاء، اور نہ اس طرف، یعنی نہ پورے وہ ایمان کی طرف ہیں اور نہ وہ پورے کفر کی طرف ہیں۔ وَمَن یضلل اللہ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، فلن تجد، پس ہرگز نہیں آپ پائیں گے، لاہ، اس کے لیے، سبیلا، کوئی راہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی نہیں ہدایت دے سکتا۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الکافرین، کافروں کو، اولیاء،
دوست من دون المومنین علاوہ مومنوں کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ایمان والو کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ آتریدونا، کیا تم چاہتے ہو، ان تاجلو، یہ کہ تم کرو، للہ اللہ کے لیے، علیکم اپنے اوپر، سلطانن مبینن واضح دلیل، یعنی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ کافروں اور منافقوں کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ کیا تم ایسا کر کے اللہ کو کوئی دلیل دو گے، یعنی اللہ کو کوئی ایسی دلیل دو گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تم سے سوال کریں گے؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ کافروں سے دوستی نہ کرو تو پھر اے مسلمانوں تم ایسا نہ کرو۔ ان المنافقین، بے شک منافق جو ہیں، فی دارک الاسفلی، نچلے گڑھے میں ہوں گے، من النار، آگ کے، ولن تجدہ، ہرگز نہیں آپ پائیں گے، لہم ان کے لیے، نصیرن کوئی مددگار، الا الذین، مگر وہ لوگ، تابو جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کر لی، واعتصموا اور تھام لیا، باللہ اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ منافق جو ہیں وہ جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے، لیکن جنہوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، یعنی منافقت کو چھوڑ دیا، واعتصموا باللہ اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا، واخلصوا دینہم اور خالص کر لیا اپنے دین کو، للہ اللہ کے لیے، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں، مع المؤمنین ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی پھر وہ قیامت والے دن ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے اگر وہ توبہ کر لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے اور اپنے دین کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لیں گے۔ فسوفا اور عن قریب، یؤتی اللہ دے گا اللہ تعالیٰ، مومنین ایمان والوں کو، اجرن اجر، عظیمہ بہت بڑا، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اجر دے گا اس طرح پھر انہی توبہ کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ ما یفعل اللہ، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ، بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، وآمنتم اور ایمان لاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کر لو گے، شکر کا مطلب ہے یعنی اللہ کے حکموں کے مطابق عمل کرنا، برائیوں کو چھوڑنا، گویا کہ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لاؤ گے پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں اجر دے گا۔ وقان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، شاکرن قدر کرنے والا، یعنی اگر کوئی شکر کرے گا اللہ کی نعمتوں پر اور اللہ کے حکموں کے مطابق عمل کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ضرور قدر کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، علیمن جاننے والا ہے، یعنی ہر ایمان والے کو، ہر کسی کے عملوں کو، ہر کسی کی نیت کو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کے مطابق ان کو ضرور اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔